خوشگوار ماحول کیا ہوا؟ ختم ہو گیا. وہ لمحات، وہ لمحے خوشی کے جاتے رہے. آدم اور ہوا کے پہلے گناہ کے نتیجہ میں باغ عدن میں فوری طور پر 3 تبدیلیاں پیدا ہوئی. نوٹ اٹ، 3 تبدیلیاں فوراً عمل میں آئی. نمبر 1، گناہ کے سبب سے خوف آیا، خوف. نمبر 2، احساس جرم، احساس ہوا کہ ہم کچھ کر بیٹھے، ڈر رہے تھے، چھپ رہے تھے وہ، اور ان کے اندر ایک احساس آیا کہ اب میں ننگا ہوں. اور تیسری بات، الزام تراشی. اور تینوں باتوں کو میں آج آہستہ آہستہ آپ کو بتاؤں گا. اور آج بھی بہت سے آدم اور بہت سی ہوا اسی طرح کی زندگی بسر کر رہے ہیں، خوف میں، احساس جرم میں اور الزام تراشی میں. کیوں؟ کہ یہ ہمیں نسلی طور پہ ملا، ورثے میں ملا. کس میں ملا ہے؟ ورثہ آج چینج کرے. آج وراثت چینج کرنی ہے. آج کے دن جب ہم اس آواز کو سنے ہیں، ہم نے اس وراثت کو کیا کر لینا ہے؟ چینج. کون سی؟ خوف، احساس جرم اور الزام تراشی. اسی شام جب خدا ملاقات کے لیے آدم اور ہوا کے پاس آیا تو حسب معمول اس کا انتظار نہیں کیا جا رہا تھا. وہ ویٹ نہیں کر رہے تھے، وہ خدا کے انتظار میں نہیں تھے. کلام مقدس ہمیں بتا رہا ہے کہ جب خدا نے آدم کو پکارا، تو کہاں ہے؟ اب وہ جو ملنے والا تھا، وہ جو رفاقت رکھنے والا تھا، وہ خدا کو نظر نہیں آ رہا. وہ آدم جس کو میں نے اپنی شبیہ پہ بنایا، یعنی اخلاقی طور پہ، حقیقی علم، پاکیزگی اور راست بازی پہ، اور فطری طور پہ میں نے اسے کیسا بنایا؟ غیر فانی. اے آدم تو کہاں ہے؟ تو پہلا گناہگار اپنے چھپنے کی جگہ سے باہر آیا اور کہا، میں نے باغ میں تیری آواز سنی اور میں ڈرا کیونکہ میں ننگا تھا. احساس جرم. اور میں نے اپنے آپ کو چھپایا. اب پھر خدا نے کہا، تجھے کس نے بتایا کہ تو ننگا ہے؟ تو کیسے جان گیا؟ کس نے تجھے خبر دی ہے؟ کیسے تو محسوس کر رہا ہے تو ننگا ہے؟ یہ خداوند نے اسے سوال کیا. یہ خدا کا ایک اور سوال تھا، تو کہاں ہے؟ پہلا کویسچن. دوسرا ہے، تجھے کس نے بتایا ہے؟ کیا تو نے اس درخت کا پھل کھا لیا جس کی بابت میں نے تجھ کو حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا؟ میں نے تجھے ساری آزادی دی، آزاد مرضی پہ چھوڑا، لیکن چھوٹی سی پابندی لگا دی تھی، ایک پھل نہ کھانا. جب تو نے کھایا تو مرا. اب اس میں زندگی کی تو بات نہیں ہے نا. خدا پہلے سے اشارہ دے رہا ہے، بتا رہا ہے اس کے کھانے سے تجھ پہ کیا آ جائے گی؟ موت. اب تو زندگی رکھتا ہے، اب تو رفاقت رکھتا ہے، اب تو میل ملاپ رکھتا ہے، لیکن اگر ایسا کرے گا تو مجھ سے جدا ہو کے ایک اور دکھ میں چلا جائے گا. اور اس دکھ کا نام کیا ہے؟ موت ہے. ممکن ہے آدم اور ہوا نے پہلے ہی اس معاملے پر بحث کر کے طے کر لیا ہو. جب انہوں نے یہ کام کر لیا ہو، یہ گناہ کر لیا ہو، تو انہوں نے ایک پلان کیا ہو. اور اکثر جب گھر میں کوئی ایسا کام ہو جائے تو میاں بیوی مل کے اس میں کیا کر لیتے ہیں؟ ایک ہو جاتے ہیں. آگے اگر جا کے اگر ہم نیو ٹیسٹامنٹ میں دیکھیں تو ایسا ہی ایک اتفاق کرنے کا واقعہ میں ملتا ہے. پترس کے سامنے حنانیہ اور سفیرہ ایک کر کے آئے تھے، ایک ہی جیسی سوچ، ایک ہی جیسا خیال لے کے آئے تھے، اور دونوں کس میں چلے گئے تھے؟ موت میں چلے گئے. جب ایک جیسی سوچ، ایک جیسا خیال کر لیتے ہیں تو اپنے لیے کیا پیدا کر لیتے ہیں؟ ہلاکت پیدا کرتے ہیں. انہوں نے پہلے سے کچھ معاملہ طے کر لیا.
کس پر الزام لگانا ہے؟ انہوں نے کہا کس پر الزام لگانا ہے؟ لگتا ہے کہ انہوں نے الزامات کی کافی ریہرسل کر رکھی تھی، اسے پیشتر کہ وہ فیس کرتے، سامنا کرتے یا جواب دے کے انہوں نے پہلے سے کیا کی؟ ریہرسل کی، کس طرح سے ہمیں ان باتوں کا جواب دینا ہے۔ آدم نے کہا جس عورت کو تو نے میرے ساتھ کیا ہے اس نے مجھے اس درخت کا پھل دیا اور میں نے کھا لیا۔ پہلی سٹیٹمنٹ سنیں، جواب پہلا سنیں، جس عورت کو تو نے میرے ساتھ کیا اس نے مجھے درخت کا پھل دیا اور میں نے کھایا۔ تب خدا نے عورت سے کہا تو نے یہ کیا کیا؟ اشارہ تو اس کی طرف ہوا، الزام تو اس پہ لگا، تو نے یہ کیا کیا ہے؟ عورت نے کہا سانپ نے مجھے بہکایا تو میں نے کھایا۔ اب وہ کس کی جانب اس قصور، اس گناہ کو، اس الزام کو کس کی جانب بھیج رہی؟ الزام تراشی۔ اس نے آگے سانپ پہ ڈال دیا، سانپ نے مجھ کو بہکایا اور میں نے کھایا۔ یوں لگتا ہے کہ آدم نے نہ صرف ہوا پر الزام لگایا بلکہ خدا کو بھی مورد الزام ٹھہرایا۔ بہت دفعہ جب ہم تکلیف، مشکل، پرابلم میں، ٹیسٹ میں چلے جاتے ہیں پھر ہم خدا کو کہتے خداوندے تو کی کرن رہا میرے نال، اے تیرے والے سارا دکھ ہے، تو ہی میرے نال زیادتی کرن رہا۔ اطمین کہ ہم خدا پر کیا لگا رہے ہوتے ہیں؟ الزام، کیونکہ یہ ہمیں موروثی طور پہ ملا ہے، ورثے میں ملا ہے، یہ باتیں، یہ خوف، یہ الزام تراشیاں۔ اب اس نے کس طرح خدا کو مورد الزام ٹھہرایا؟ جس عورت کو تو نے میرے ساتھ کیا۔ اور کتنی جلدی کی، ہوا نے بھی دوسروں پر الزام لگایا، کس تیزی سے ایک دوسرے پہ الزام کیا کرتے جا رہے ہیں؟ ٹرانسفر کرتے جا رہے ہیں، تاکہ سارا الزام صرف اس پر نہ لگ جائے۔ ہر ایک نے جانا کہ میں اپنا گناہ کیا کروں؟ دوسرے پہ ڈالوں، مجھ اکیلے پہ یہ گناہ نہ آئے۔ اور گزشتہ تمام صدیوں جو گزر گئی ہیں، نسل انسانی نے انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنے برے کاموں، اپنے گناہوں، اپنی غلطیوں اور اپنے برے فیصلوں کی دوسروں پر ذمہ ڈالنے کی کیا کی ہے؟ خوب مہارت کی ہے۔ غور سے سنیے، میں پھر دوہرا رہا ہوں، اپنے برے کاموں کی، اپنے گناہوں کی، اپنی غلطیوں کی اور اپنے برے فیصلوں کی دوسروں پر ذمہ داری ڈالنے کی کیا کی ہے؟ مہارت، ذمہ داری ڈالنے کی۔ اور میں نے آخر میں کیا لفظ استعمال کیا ہے؟ فیصلوں۔ اور آج کا ہمارا مضمون کیا ہے؟ فیصلہ۔ دوسروں پر ہم سب کو اس حقیقت کو تسلیم کرنا ہوگا کہ ہم سب گناہ گار ہیں اور عدن کی بربادی میں ہم سب کا ہاتھ ہے، ہم سب ہی اس میں شامل ہیں۔ اگر مجرم اور ملزوم دونوں کے بارے میں حقائق کی صحیح نشاندہی ہو جائے تو اس ضمن میں ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ مثلا کسی کو جسمانی، جذباتی یا روحانی طور پر ناجائز اور مسلسل دکھ دیا گیا، غور کیجیے، اگر کوئی جسم میں یا جذباتی طور پہ یا روحانی طور پہ کسی ناجائز اور مسلسل دکھ میں ہو، جائز بھی نہ ہو اور وہ دکھ کیا ہو؟ کانسٹنٹ ہو، مسلسل ہو، تو اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے پیچھے ہماری دنیا نہایت بگڑی ہوئی ہے۔ سبب کیا ہے؟ آج کیا وجہ ہے